ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین اور نازک دور میں عوامی خدمت کے لیے آگے آئے اور قوم کو پھر ترقی کی راہوں پر گامزن کیا۔ I make a solemn pledge to you that I'll serve you with all my heart and soul. I'll serve you even if it kills me. ان کے دو ٹوک تقریر کرنے کا انداز عوام کی بڑی تعداد کو اپنے قافلے میں شامل کرتا گیا۔ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ بھٹو ابتدا ہی سے ایک طاقت کا دست نگر بننے کی بجائے دنیا کے تمام ممالک سے برادری کی بنیاد پر تعلقات کے حامی تھے۔ انہوں نے ملک کو تیل کی پیداوار میں کفالت کی جانب گامزن کرنے کے لیے 1961 میں روس سے تیل کی تلاش کے سلسلے میں معاہدہ کیا۔ 1963 میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھٹو کے چین کے دورے سے صحیح معنوں میں پاک چین دوستی کی بنیاد پڑی۔ بھٹو اور چینی وزیر خارجہ مارشل چن چی نے سرحدی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت چین نے تقریباً 750 مربع میل کے علاقے سے اپنی فوجیں واپس بلا کر رقبہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کیٹو کو بھی پاکستان کا حصہ تسلیم کیا گیا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کی افواج اور عوام نے بے مثل شجاعت اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ بھٹو بھی اس جنگ کے سالاروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے چین کی اقوام متحدہ میں رکنیت پر زور دیا۔ At a time when the need for strengthening the United Nations is advocated, it is ironical that the one logical and most important step in that direction, namely the seating of the representative of the People's Republic of China in this organization, has yet to be taken. کشمیر پر بھٹو نے ہمیشہ جارحانہ رویہ رکھا۔ Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. We are victims of aggression. It was the duty of the Security Council to pronounce on who is the aggressor and who is the aggressed. It was Pakistan that was the victim of aggression. And I am not referring here to some of the remarks made by countries which have no right to be here. انیس سو 65 میں میدانوں میں جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار دی گئی۔ بھٹو اس سودے بازی پر سخت دل گرفتہ تھے۔ میرے ساتھیوں اور مسلمانوں، میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے 5 کر کے باہر پھینک کے رکھا تھا۔ اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تباہی آ رہی ہے۔ میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ حال نہیں ہو سکیں گے، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے، ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے، یہ کام کو بگاڑیں گے، یہ کام کو بنائیں گے نہیں، ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا او خدا کے لیے عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو۔ بھٹو نے 1966 کے آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ غریبوں کے لیے فلاحی انقلابی پروگرام نے اسے بہت تیزی سے عوام میں مقبول بنا دیا۔ طلبہ، مزدور، کسان، محروم اور پسماندہ طبقات کے لیے بھٹو کی شخصیت میں بڑی کشش تھی۔ نوجوانوں کے تو وہ دل کی دھڑکن بن گئے۔ When I left Ayub Khan's government in 1966, I had the unanimous support of the students of this country. And believe me, in my whole life, I have never considered any achievement greater than the achievement I felt when the whole of the youth of Pakistan rallied round me. That was a great sense of exaltation. بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا۔
جنگ میں شکست کے بعد تمام مستحکم ادارے تباہ ہو چکے تھے. شکست ہر دل کو شکستہ کیے ہوئے تھی. 90,000 فوجی دشمن کی قید میں تھے. موجودہ پاکستان کا 5,000 مربع میل علاقہ دشمن کی تحویل میں تھا. جنگی قیدیوں کے مسئلے پر بھارت سے ابتدائی گفت و شنید کے بعد بھٹو 28 جون 1972 کو لاہور سے شملہ روانہ ہوئے. ہاری ہوئی جنگ کے بعد بھٹو نے دلائل کی جنگ لڑی اور قوم کو فتح سے ہمکنار کیا. 2 جولائی 1972 کو شملہ معاہدے پر دستخط ہوئی. بھٹو نے ملک کے لیے آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی. اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد 20 ممالک کے طوفانی دورے پر روانہ ہوئے اور مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے والے دوست ملکوں کا شکریہ ادا کیا. چین نے پاکستان کو بڑے پیمانے پر فوجی، اقتصادی اور فنی امداد دینے کا اعلان کیا. 1973 میں بھٹو نے امریکہ کا دورہ بھی کیا. I've got to say to the Prime Minister that thank God he wasn't the Democratic candidate in New York. A lot of statesmen were politicians. I've known a lot of politicians who want to be statesmen, but this is the greatest combination of both that I've seen. ملکی سطح پر بھٹو کا اہم ترین کارنامہ 1973 کا آئین ہے. اقتدار میں آنے کے 4 ماہ سے بھی کم مدت میں 14 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی نے عبوری آئین منظور کیا. 12 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی میں حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندوں نے متفقہ طور پر نئے آئین کی منظوری دی. جس ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے، اس حد تک کہ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم سے آئین نہیں بن سکے گا، اس لیے میں اپنا آئین دیتا ہوں. اور یحییٰ خان نے بھی کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسمبلی یعنی عوام آئین بنائے، آئین عوام نہیں بنا سکتے، میں اپنا آئین دوں گا. میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا؟ میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے، اور دستور 2 سال کے اندر، جہاں ایک دستور 25 برس میں نہیں بن سکا، یہاں 2 سال کے اندر 2 دستور، ایک عبوری دستور، وہ بھی میرا بنا ہوا عبوری دستور نہیں تھا، وہ بھی اسمبلی نے، قومی اسمبلی کا بنا ہوا عبوری دستور تھا. عبوری دستور، اس کے بعد مکمل دستور وہ بھی قومی اسمبلی کا بنا ہوا. اور کون سا دستور؟ وہ دستور جو اسلامی، وہ دستور جو وفاقی، وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کی سلامت. جناب، اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے؟ انہوں نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار وزارت مذہبی امور قائم کی. 1973 کے آئین میں پہلی بار اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا. ایک ترمیم کے ذریعے مسلمان کی تعریف کو بھی آئین کا حصہ بنایا گیا. بیرونی دباؤ کے باوجود بھٹو نے 1974 میں 22 سے 24 فروری تک لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی. اس کانفرنس میں 37 برادر اسلامی ممالک کے رہنما شریک ہوئے. میزبانی کی وجہ سے پاکستان مسلم دنیا کے بہت قریب ہو گیا. تنظیم آزادی فلسطین کو واحد نمائندہ تنظیم تسلیم کیا گیا. From its birth, from its inception, Islam has faced one challenge after another. Yes, there have been setbacks. There have been terrible setbacks. But having faith in Almighty Allah and being guided by His wisdom and by His holy scriptures, we can never lose confidence in ourselves, in our cause and in our future. 7 ستمبر 1974 کو حکومت نے قادیانیت کو اقلیت قرار دے کر دیرینہ اور متنازع مسئلہ حل کر دیا. بھٹو نے جنوب مشرق ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک علاقہ قرار دینے کی مہم چلائی.
اور اقوام متحدہ میں بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کر کے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ دوسری سمت فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ امریکہ نے ایٹمی پروگرام کے خاتمے کے لیے پاکستان پر بے پناہ دباؤ ڈالا۔ اسی دباؤ کے باعث بعد میں فرانس نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ معاہدہ توڑ دیا، مگر بھٹو آخری وقت تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. انہیں 4 اپریل 1979 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر